اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے مسلمانوں، اس سے قبل ہم نے میت کے احکام کے حوالے سے جان کنی کی علامات سے لے کر اور کفن سے پہلے تک تقریباً 50 سوالات کے حوالے سے ذکر کیا تھا۔ 50 سوالات یعنی جان کنی کے وقت سے لے کر اور اس کو کفن سے پہلے 50 سوالات ذکر کیے تھے، اور آج ہم کفن سے احکام میت کا ذکر کر رہے ہیں۔ پہلا سوال کفن کا حکم، کہ کفن کا کیا حکم ہے، کفن دینا شرعی طور پر کیا حکم رکھتا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ فرض علی الکفایہ، یعنی کفن دینا یہ فرض کفایہ ہے۔ کفن کے 3 درجے ہیں، ایک کفن کفایت، ایک کفن ضرورت اور ایک کفن سنت۔ ہم سب سے پہلے کفن سنت کے بارے میں ذکر کریں، کیونکہ اکثر یہ کفن سنت ہی دیا جاتا ہے۔ مرد کے لیے 3 کپڑوں میں کفن دینا سنت ہے۔ وہ 3 کپڑے کون کون سے ہیں؟ لفافہ، ازار اور قمیص۔ لفافہ، ازار اور قمیص، ان کی تفصیل آگے ذکر کی جائے گی۔ اور عورت کے لیے 5 کپڑے سنت ہیں۔ 5 کپڑوں میں عورت کو کفن دینا سنت ہے۔ لفافہ، ازار، قمیص، 3 تو یہی جو مرد کو دیے جاتے ہیں۔ 2 زیادہ کون سے؟ ایک اوڑھنی اور ایک سینہ بند۔ اب کفن کفایت کیا ہے؟ کفن کفایت مرد کے لیے 2 کپڑے ہیں۔ کفن کفایت مرد کے لیے 2 کپڑے، نمبر 1 لفافہ اور نمبر 2 ازار، یعنی اس میں سے قمیص کو سکپ کر دیا جائے گا، قمیص کو ختم کر دیا جائے گا کفن کفایت میں۔ اور عورت کے لیے 3 کپڑے کفن کفایت، لفافہ، ازار، 2 وہی جو مرد کے لیے ہیں، اور ایک اوڑھنی، یا لفافہ، قمیص اور اوڑھنی، یہ 3 کپڑے عورت کے لیے کفن کفایت ہے۔ کفن ضرورت دونوں کے لیے یہ کہ جو میسر آئے، اور کم از کم اتنا تو ہو کہ سارا بدن ڈھک جائے، یہ کفن ضرورت ہوتا ہے کہ کم از کم اتنا میسر آ جائے کہ اس کا بدن ڈھک جائے، اس کا سارا بدن چھپ جائے۔ اب آگے کفن کی تفصیل ہے، یعنی کفن سنت، کفن کفایت اور کفن ضرورت، ان تینوں کی تفصیل ذکر کی کہ کتنے کپڑے سنت ہیں، مرد کے لیے کتنے ہیں، عورت کے لیے کتنے۔ کفن کفایت میں کتنے کپڑے مرد کے لیے، کتنے عورت کے لیے، اور کفن ضرورت میں مرد عورت کے لیے کتنے کپڑے یا اس کی کتنی مقدار، یہ ذکر کیا۔ اب آگے اس کی تفصیل ذکر کی جا رہی ہے کہ جو کفن سنت ہے، جس کے اندر مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں، لفافہ، ازار اور قمیص، اب ان کی مقدار کیا ہے، یہ کتنے بڑے ہوں، کتنے لمبے ہوں۔ ذکر کیا کہ لفافہ یعنی چادر کی مقدار یہ ہے کہ میت کے قد سے اس قدر زیادہ ہو کہ دونوں طرف باندھ سکیں۔ یہ وہ کپڑا ہوتا ہے جسے چادر بھی کہتے ہیں، لفافہ بھی کہتے ہیں۔ لفافہ یعنی چادر، یہ کتنی مقدار کی ہو کہ اس میت کے سر کی جانب اور پاؤں کی جانب اتنی زیادہ ہو کہ اس کو باندھا جا سکے، یہ اس کی مقدار ہے لفافے کی، یا چادر کہہ لیں۔ آگے ازار، ازار تہبند کو بھی کہا جاتا ہے۔ تہبند یعنی سر سے قدم تک، یعنی لفافہ سے اتنی چھوٹی کہ جو بندش کے لیے زائد تھا وہ نہ ہو۔ اب جو چادر تھی، جو لفافہ تھا، وہ دونوں طرف، سر کی طرف بھی پاؤں کی طرف اتنا زیادہ تھا کہ اس کو باندھا جا سکے۔ اور اب جو ازار ہے، جو تہبند ہے، اس کی مقدار یہ ہے کہ اس میت کے قد کے برابر ہو، یعنی جو چادر لفافے میں دونوں طرف زائد تھا وہ نہ ہو، بس میت کے قد کے برابر ہو۔ قمیص، جس کو کفنی کہتے ہیں، یہ گردن سے گھٹنوں کے نیچے تک، اور یہ آگے اور پیچھے دونوں طرف برابر ہوں، آگے اور پیچھے دونوں طرف برابر ہوں۔ اور بعض دفعہ کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ اوپر سے یعنی آگے کی طرف سے تو اس کو گھٹنوں تک لے جاتے ہیں اور پیچھے سے چھوٹا رکھ دیتے ہیں، نہیں، یہ دونوں طرف سے برابر ہی ہوگی۔ اور یہ کتنی مقدار ہے کہ گردن یہاں سے لے کر اور اس کے گھٹنوں تک، اس کے گھٹنے بھی اس کے اندر چھپ جائیں، ڈھک جائیں، اسے کہتے ہیں قمیص۔ اور جو رواج ہے کہ پیچھے سے کم رکھتے ہیں، یہ غلطی ہے۔ چاک اور آستینیں اس میں نہ ہوں، چاک وغیرہ، آستین وغیرہ بنانا اس میں نہ ہو۔ مرد اور عورت کی کفنی میں فرق ہے۔ اب یہاں سنت کفن کا ذکر چل رہا ہے، تو مرد کے لیے جو 3 کپڑے ہیں ان کا ذکر کیا، اور وہی 3 کپڑے عورت کے لیے بھی ہیں۔
اب ان کی تفصیل ذکر کر دی کہ وہ کتنے مقدار میں ہوں، کتنے لمبے ہوں، اور اب بتا رہے ہیں کہ جو یہ کفنی ہے جسے قمیص کہتے ہیں، عورت اور مرد ان دونوں کی کفنی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ کہا کہ عورت کی کفنی میں فرق ہے کہ مرد کی کفنی کندھے پر چیریں اور عورت کے لیے سینہ کی طرف، یعنی مرد کے لیے جب کفنی قمیص بناتے ہیں نا، جو اس کے اس گردن سے لے کر اور گھٹنوں تک ہوتی ہے، تو اس میں مرد کے لیے اس کندھے کی طرف یوں چیرا لگاتے ہیں اور عورت کے لیے سینے کی طرف۔ تو یہ مرد اور عورت کی کفنی کے اندر فرق ہے۔ آگے اب دو کپڑے جو عورت کے لیے زائد ہیں، ایک اوڑھنی اور ایک سینہ بند، ان کی مقدار کیا ہے؟ فرمایا اوڑھنی یہ 3 ہاتھ کی ہونی چاہیے، یعنی 1.5 گز۔ اور نمبر 5 پر 5واں کپڑا جو عورت کے لیے وہ سینہ بند، یہ پستان سے ناف تک، اور بہتر یہ ہے کہ ران تک ہو۔ یہ پستان سے عورت کی چھاتی سے لے کر اس کی ناف تک، اور بہتر یہ کہ یہ ران تک۔ کہ کفن کے کپڑے کا معیار کیسا ہو، کفن کے کپڑے کا معیار کیسا ہو، قیمت کے اعتبار سے وہ کتنا مہنگا ہو، کیسا ہو۔ ذکر کیا کہ کفن سفید اور اچھا ہونا چاہیے، یعنی مرد عیدین و جمعہ کے لیے جیسے کپڑے پہنتا تھا اور عورت جیسے کپڑے پہن کر میکے جاتی تھی اس قیمت کا ہونا چاہیے۔ مرد کے لیے جو کفن دیا جا رہا ہے وہ کم از کم ایسی قیمت کا ہو کہ وہ مرد جمعے کی نماز کے لیے یا عید کی نماز کے لیے جتنی قیمت کا کپڑا پہنتا تھا نا جب زندہ تھا، تو اتنی قیمت کا کفن ہو، اور عورت کے لیے کہ جیسے کپڑے پہن کر وہ اپنے میکے جاتی تھی اتنی قیمت کے مطابق اس کے لیے کفن ہو۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم۔ سفید کپڑے کا کفن ہونا چاہیے۔ اب سفید کپڑے کی فضیلت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا البسوا من ثيابكم البياض، یعنی سفید کپڑے پہنا کرو، فإنها من خیر ثيابكم، کیونکہ یہ تمہارے کپڑوں میں سے بہترین ہیں، اور وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اپنے مردوں کو بھی اسی کپڑے کا کفن دیا کرو۔ یعنی سفید کپڑے کا کفن دینا یہ زیادہ بہتر ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام کپڑوں میں سب سے زیادہ بہتر جن کپڑوں کو کہا ہے وہ سفید ہی ہے، اس لیے سفید کفن دینا چاہیے۔ مرد کے لیے قیمتاً جیسا وہ جمعہ اور عید وغیرہ پر کپڑے پہنتا تھا اتنی قیمت کا ہو، اور عورت کے لیے جیسے سوٹ جتنی قیمت کے وہ میکے پہن کر جایا کرتی تھی اتنی قیمت کا ہو۔ فتاوی عالمگیری کے اندر ہے کہ مرد کو ایسا کفن دینا چاہیے جیسا وہ اپنی زندگی میں عید کے دن لباس پہن کر نکلتا تھا، اور عورت کو ایسا کفن پہنانا چاہیے جیسا لباس پہن کر وہ اپنے ماں باپ کی طرف جایا کرتی تھی۔ سوال ہے مرد اور عورت کو کون سے کپڑے کا کفن دینا جائز ہے اور کون سا ناجائز، یعنی کس کپڑے کا کفن دینا جائز ہے، کس کا جائز نہیں ہے؟ جواب دیا کہ قسم یا زعفران کا رنگا ہوا ریشم کا کفن مرد کو ممنوع ہے اور عورت کے لیے جائز، یعنی جو کپڑا زندگی میں پہن سکتا ہے اس کا کفن دیا جا سکتا ہے، اور جو زندگی میں ناجائز اس کا کفن بھی ناجائز ہے، کیونکہ مرد کے لیے ریشم پہننا جائز نہیں ہے، وہ ریشمی کپڑے نہیں پہن سکتا، شرعی طور پر منع ہے۔ تو اسی طرح اسے اس کپڑے کا کفن بھی نہیں دیا جا سکتا جس کپڑے کو وہ زندہ رہتے ہوئے نہیں پہن سکتا تھا۔ ہاں عورت کے لیے اجازت ہے، عورت کو کفن کے طور پر ریشمی کپڑا دیا جا سکتا ہے۔ خنثی مشکل کو کون سا کفن دیا جائے، یعنی جس میں مرد اور عورت کی دونوں علامتیں پائی جاتی ہیں، اس شخص کا انتقال ہو گیا تو اب اسے کون سا کفن دیا جائے گا؟ مردوں والا کفن یعنی 3 کپڑے جو سنت ہیں وہ دیے جائیں گے، یا عورتوں والا کفن یعنی جو 5 کپڑے سنت ہیں وہ کفن دیا جائے گا؟ جواب ذکر فرمایا کہ خنثی مشکل یعنی جس میں مرد اور عورت دونوں کی علامتیں پائی جائیں اور یہ ثابت نہ ہو کہ مرد ہے یا عورت، تو اس کو عورت کی طرح 5 کپڑے دیے جائیں، مگر قسم یا زعفران کا رنگا ہوا اور ریشمی کفن اسے ناجائز ہے۔ یعنی جیسے مرد کے لیے ریشمی کپڑا ناجائز تھا اور اس کا کفن اسے دینا یہ بھی ناجائز، تو اسی طرح اگر خنثی مشکل مر جائے تو اسے ویسے تو 5 کپڑے دیے جائیں گے جیسے عورت کو کفن میں 5 کپڑے دیے جاتے ہیں، لیکن اسے یہ ریشمی کپڑا، قسم زعفران کا رنگا ہوا وغیرہ کپڑا کفن میں نہیں دے سکتے۔ فتاوی عالمگیری کے اندر ہے کہ یعنی اور خنثی مشکل کو احتیاطاً عورت کی طرح
کا ہی کفن دیا جائے، لیکن ریشمی قسم کا اور زعفرانی رنگ کے کپڑے سے اجتناب کیا جائے۔ کفن پہنانے کا طریقہ، کفن میت کو کس طریقے سے پہنایا جائے یا کس ترتیب سے کفن کو رکھا جائے۔ 3 کپڑے مرد کے لیے سنت ہے، ان کی ترتیب، عورت کے لیے 5 کپڑے سنت ہے، ان کی ترتیب کیا ہے، کس طرح سے رکھا جائے۔ تو ذکر کیا کہ میت کو غسل دینے کے بعد، جب میت کو غسل دے دیا گیا اس کے بعد بدن کسی پاک کپڑے سے آہستہ صاف کر لیں کہ کفن ترنا ہو، کسی بھی پاک صاف کپڑے کے ساتھ اس کے بدن کو خشک کر لیا جائے۔ کفن کو 1 یا 3 یا 5 یا 7 بار دھونی دے لیں، اس سے زیادہ نہیں، 3 5 7 مرتبہ دھونی دے لیں اسے، اور اس سے زیادہ نہیں۔ پھر یہ کفن یوں بچھائیں۔ اب کفن کی ترتیب ذکر کی جا رہی کہ پہلے میت کو غسل دینے کے بعد خشک کرنا ہے پاک صاف کپڑے کے ساتھ، پھر اس کے بعد اس کفن کو دھونی دینی ہے 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ اب اس کو بچھانا ہے، یوں بچھائیں کہ پہلے بڑی چادر جسے لفافہ کہتے ہیں، چادر کہتے ہیں، سب سے نیچے اسے بچھایا جائے گا، جو سب سے لمبی ہے اسے بچھایا جائے، اور پھر تہبند، پھر اس کے اوپر اس تہبند کو بچھا دیا جائے گا جو کہ میت کے قد کے برابر تھا، اور پھر کفنی، پھر اس کے اوپر اس کفنی کو بچھا دیا جائے گا، اور کفنی کو اوپر کی سائڈ سے لپیٹ دیا جائے گا اس کے سرہانے کی طرف، اور جب میت کو اس میں لٹا دیا جائے گا تو اس کے بعد اس کے گلے میں سے اس کفنی کو پہنا کر اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ پھر میت کو اس پر لٹائیں۔ اب کفن کو اس ترتیب سے بچھانے کے بعد اب میت کو اس پر لٹائیں اور کفنی پہنائیں۔ پہلے کفنی پہنانی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کو پہلے فولڈ کر دیتے ہیں، لپیٹ کر رکھتے ہیں ایک طرف ایک سائیڈ میں کر کے، اور جب میت کو اس میں لٹا دیا جاتا ہے تو اب اس کو کفنی پہنا دی جاتی ہے۔ اور پھر کیا کریں، کفنی پہنانے کے بعد اس کی داڑھی اور تمام بدن پر خوشبو ملے، داڑھی میں خوشبو لگائیں، اس کے بدن پر خوشبو لگائیں، سب خوشبوئیں لگائیں، مگر مرد کے لیے زعفران اور ورس نہ لگائیں، عورت کے لگانے میں حرج نہیں۔ اور مواضع سجود یعنی سجدہ کرتے ہوئے جو جسم کے حصے اس کے زمین سے لگتے تھے، مواضع سجود یعنی ماتھے پر، ناک، اس کے ہاتھ اور اس کے گھٹنے، قدم یعنی دونوں پاؤں کی تلیاں، ان پر قدم پر کافور لگائیں۔ پھر اب جب کافور لگا دی اس کے بعد پھر ازار یعنی تہبند لپیٹیں۔ اب کفنی پہنا دی، کفنی پہنانے کے بعد اسے خوشبو لگا دی، اور اس کے جو سجود کے مقامات تھے، سجدہ کرنے کی جو جگہیں تھی جن پر وہ سجدہ کرتا تھا، ان میں کافور لگا دی۔ اب اس کے بعد اسے جو تہبند ہے وہ اس پر لپیٹنا ہے۔ لپیٹنے کا طریقہ کیا ہے، پہلے بائیں جانب سے اسے لپیٹیں گے اور پھر دائیں طرف سے لپیٹیں گے، پھر اس پر لفافہ لپیٹیں گے، پہلے بائیں طرف سے اور پھر دائیں طرف سے، تاکہ دہنا اوپر رہے، اور سر اور پاؤں کی طرف باندھ دیں کہ اڑنے کا اندیشہ نہ رہے۔ سر کی طرف سے، پاؤں کی طرف سے باندھ دیتے ہیں کہ تاکہ اڑنے کا اندیشہ، درمیان سے بھی باندھ دیتے ہیں کہ وہ کھل نہ جائے، میت کا جسم وغیرہ نظر نہ آ جائے۔ اب عورت کو کفنی پہنا کر، اب یہ تو تھی مرد کے لیے جو 3 کپڑے تھے ان کی ترتیب، اب عورت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ عورت کو کفنی پہنا دی۔ کفنی پہنانے کے بعد اس کے بال کے 2 حصے کر کے کفنی کے اوپر سینہ پر ڈال دیں، اس کے بالوں کو 2 حصے کریں اور یوں جو کفنی پہنائی اب اس کے اوپر یوں چیر کر اس کی کفنی کے اوپر انہیں ڈال دیں، اور اوڑھنی نصف پشت کے نیچے سے بچھا کر سر پر لا کر منہ پر مثل نقاب ڈال دیں کہ سینہ پر رہے۔ اور جو اوڑھنی ہوتی ہے جسے دوپٹہ بھی کہتے ہیں، وہ اس کی نصف پشت سے یعنی نصف پشت پیچھے سے یوں آئے اور اس کو مثل نقاب کے اس کے سینے پر ڈال دیا جائے گا کہ سینہ پر رہے۔ اس کی لمبائی نصف پشت سے سینہ تک رہے، نصف پشت سے، آدھی پشت سے، آدھی کمر سے شروع ہو اور یہاں سینہ تک وہ آ جائے۔ اور چوڑائی کیا ہو اس دوپٹے کی، اس اوڑھنی کی، کہا کہ چوڑائی 1 کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہے، یعنی وہ اتنی ایسی چوڑائی ہو کہ ان کانوں کے درمیان میں، یعنی پیچھے سے یوں لا کر اس کو نقاب کی طرح ڈال دیا جائے۔ اور یہ جو لوگ کیا کرتے ہیں کہ زندگی کی طرح اڑھاتے ہیں، یہ محض بیجا و خلاف سنت ہے۔ پھر بدستور یعنی جب اسے کفنی پہنا دی، کفنی کے بعد اس کے بالوں کو 2 حصے کر
اس کے سینے پر ڈال دیا گیا، اور پھر اس کے بعد اسے وہ نقاب وغیرہ اوڑھنی، پھر اسے وہ اوڑھنی بھی اڑا دی، دوپٹہ وغیرہ، تو پھر کیا کرے؟ پھر بدستور ازار و لفافہ لپیٹیں، ازار اور لفافہ لپیٹیں، پھر یعنی کہ کفنی کے بعد پھر اس کے تہبند کو لپیٹنا ہے، اور لپیٹنے کا طریقہ کار وہی ہے کہ پہلے بائیں طرف سے اور پھر دائیں طرف سے، اور پھر لفافہ، پھر سب سے بڑی چادر اس کو لپیٹیں، اور پھر کیا کریں؟ پھر سب کے اوپر سینہ بند بالائے پستان سے ران تک لا کر باندھ دیں۔